اسلام آنے کے بعد پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی. اسلام آنے کے بعد پچھلے سارے دین منسوخ ہو گئے، پچھلے سارے کلمے منسوخ ہو گئے. اسلام آنے کے بعد اب کوئی اگر تورات پر عمل کرے یا انجیل پر عمل کرے یا زبور پر عمل کرے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا. تو فرمایا ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی ایسا نہ کرو کہ وہ گھر بھی رکھ لو اور یہ گھر بھی رکھ لو، اس پہ بھی عمل کر لو اور اس پہ بھی عمل کر لو. نہیں، یک درگیر محکم گیر، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم بن یا سراسر سنگ ہو جا. خالق نے فرمایا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ کرو کہ آدھی اس شریعت پر عمل اور آدھا اس شریعت پر عمل. نہیں، جو دین تمہارے لیے پسند کر لیا گیا اب اسی پہ عمل کرو. اسی کے کانٹیکسٹ میں ریفرنس میں آپ کو ایک اور روایت عرض کر دیتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ایک دن بیٹھے نا تو رات کھول کر پڑھنا شروع کر دی. تو رات پڑھ رہے تھے، تلاوت ہے تو رات کی تلاوت کرنے لگے. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہ تورات کی تلاوت سنی تو میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے. عمر سے فرمایا عمر اب جب رب نے ہمیں قرآن دے دیا ہے، اب رب نے جب ہمیں قرآن دے دیا ہے، فرمایا عمر اب قرآن پڑھو. اگر اس دور میں حضرت موسیٰ خود بھی ہوتے جن پر یہ کتاب اتری، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری نا، کہ اگر اس دور میں اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی ہوتے تو وہ بھی قرآن پڑھتے. تو اے عمر تم قرآن پڑھو، اس پر عمل کرو، کیونکہ اب پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی، پہلے کلمے منسوخ ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دین کا خلاصہ چار چیزیں. پہلی بات عقائد، نظریات، خیالات. عقائد اگر درست نہیں تو اعمال بھی درست نہیں. پہلی بات آپ یہ یاد رکھنا، سبق میں نے یاد کروانا ہے کہ اسلام اور دین کا خلاصہ چار چیزیں ہیں. پہلی بات ہے عقائد. کیا ہیں؟ عقیدے. پہلی بات عقائد، دوسری بات عبادات. دوسری بات کیا ہے؟ عبادات. تیسری بات معاملات. تیسرا کیا ہے؟ معاملات، لین دین کرنا اور دنیا کے سارے معاملات، تجارت، نکاح اور طلاق، یہ سارے معاملات جو بندے بندوں کے ساتھ آپس میں رہتے ہوئے کرتے ہیں، یہ سارے معاملات، قرض لینا دینا، نکاح کرنا، طلاق دینا، رضاعت، یہ سارے معاملات ہیں. تجارت، سفر، یہ سب معاملات ہیں. تو چوتھے نمبر پر آتے ہیں اخلاق. کیا آتے ہیں؟ اخلاق. عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، اگر عقیدہ درست نہیں تو عمل بیکار. پہلی بات عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدے اور عمل کی مثال ایسے ہے جیسے بیج اور اس کا پھل. اگر بیج اچھا ڈالا جائے تو پھل بھی اچھا ہوگا، اگر بیج اچھا ہو تو پھل بھی اچھا ہوگا، اور اگر بیج اچھا نہیں تو پھل بیکار. تو عقیدہ ایک بیج کی مانند ہے، اگر بیج اچھا ہو گیا تو فصل عمل کی فصل بھی خوب پھلے گی اور خوب پھیلے گی. لیکن اگر عقیدہ اچھا نہیں تو ساری عمر، ساری زندگی اگر ماتھے پہ سجدوں کے محراب بھی بن گئے تو قابل قبول نہ ہوگا، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. تو پہلی بات عقیدہ اچھا ہونا ضروری ہے. دوسری بات اعمال اچھے ہونے یعنی عبادات. تیسری بات معاملات اچھے ہونے ضروری ہیں. اور چوتھی بات اخلاقیات اچھے ہونے ضروری ہیں. یہ چار چیزیں ہیں دین کا خلاصہ. میں مختصراً اس پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اس جمعہ پر میں اس مقصد کو سمجھانے کی کوشش کروں گا جس کی وجہ سے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. پہلی بات یہ کہ عقیدہ ظاہری طور پر اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر خدا ہی کی طرف سے ہونے کا ایمان، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان یعنی آخرت. یہ ہے بنیادی ایمان کے تقاضے جنہیں عقائد کہا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے متعلق کون سے عقائد ہونے چاہیے؟ ایک مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول کے مطابق کون سے عقائد ہونے چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے. اور فرشتوں کے متعلق کون سا عقیدہ ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے. اور
آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلی نشستوں میں کوشش کروں گا کہ ہر ٹاپک پہ انڈیویجول کہ عقائد کیا ہونے چاہیے. کوئی بندہ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھ کے بیٹھ جائے کہ اللہ کا بھی چہرہ ہے، یا اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، یا اللہ کی بھی آنکھیں ہیں، یا اللہ کسی جسم میں ہے، یا اللہ کسی مکان میں ہے، یا اللہ کسی زمین میں رہتا ہے، یا اللہ آسمان کی کسی جگہ پہ پابند ہے، ایسے سارے عقائد رکھنا باطل ہیں. اگر کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھ لے تو کافر ہو جائے گا. تو اللہ کے متعلق کون سا عقیدہ رکھنا ضروری ہے یہ بھی پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے. رسول کے متعلق کون سا عقیدہ رکھنا ضروری ہے یہ باتیں بھی معلوم ہونی چاہیے. کوئی بندہ اللہ کے انبیاء اللہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جیسے عام سے لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی انبیاء ہوتے ہیں، پھر تو رسالت کا مقصد ہی ختم ہو گیا، پھر تو نظام ہی سارا خراب ہو گیا. تو انبیاء کرام علیہ السلام افراد میں سے، لوگوں میں سے سب سے چنے ہوئے، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے اچھے، سب سے کامل افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ نبوت کے اعزاز سے سرفراز فرما دیتا ہے. سب سے عمدہ لوگ ہیں. تو ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ رسول کی ذات اور اس کی صفات کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو فرشتوں کے سرے سے انکار کر دیتے ہیں. مثلا آپ کی کتابوں میں بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے سر سید احمد خان کو کہ تحریک پاکستان میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. اس نے مذہب پر کتابیں بھی لکھ دی، اور کتابیں لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ فرقہ نیچریہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ کہتا ہے جو چیز دکھتی ہے وہی حقیقت ہے، جو دکھتی نہیں وہ حقیقت نہیں. اس نظریے پر اس نے فرشتوں کا انکار کر دیا. بنیادی طور پر اس نے کہا فرشتے کوئی چیز نہیں، جن کوئی چیز نہیں، لہذا ان کے وجود کا انکار کر کے بندہ کافر ہو گیا. فرشتوں کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا؟ کہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، جس روپ میں چاہے شکل اختیار کر سکتی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، جو اللہ فرمائے اسی کے حکم کی پابند ہے، ذرہ برابر اس کی نافرمانی نہیں کرتی وہ مخلوق. فرشتوں کے متعلق ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ ہیں، موجود ہیں، دکھتے نہیں، ہماری آنکھوں کا قصور ہے، ورنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو آتے بھی رہے. سبحان اللہ. کیوں جی؟ میں مختصراً بتا دوں کہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم اور بخاری کی اول احادیث میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بطور تبرک کہ فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ایگزسٹ کرتے ہیں، دنیا میں موجود ہیں فرشتے، اور فرشتوں کا انکار کفر ہے. تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے فرشتوں کے متعلق؟ سفید رنگ کا لباس ہے، سیاہ رنگ کی زلفیں. عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بندہ آیا ہے، آ کر اس نے اپنے گھٹنے مصطفیٰ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دی. جیسے کوئی شاگرد اپنے استاد کے پاس بیٹھتا نہیں، دو زانو ہو کر، با ادب ہو کر سوال کرتا ہے آنکھیں جھکا کر، استاد جی یہ بتائیں، یہ بتائیں، یہ بتائیں. وہ بندہ سفید رنگ کے کپڑے اور سیاہ رنگ کی زلفیں، بال سخت سیاہ، سفید سخت لباس سفید، اور گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر با ادب ہو کر اپنے ہاتھوں پہ یوں رکھ کے بیٹھ گیا، گویا کہ وہ نبی کی تعظیم سکھا رہا تھا. پھر اس نے سوالات شروع کر دیے. مل ایمان یا رسول اللہ، حضور ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے حضور نے بتایا. مل اسلام یا رسول اللہ، حضور اسلام کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے بتایا. حضور مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے وضاحت فرمائی. حضرت عمر فاروق اس بات پہ حیرت میں مبتلا ہوئے کہ خود سوال کرتا ہے اور جب حضور جواب دیتے ہیں کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود جانتا بھی ہے پھر ہی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ تصدیق جانے بغیر کی نہیں جا سکتی. سوال کرتا ہے جو علم نہ ہونے کی علامت ہے، تصدیق کرتا ہے جو علم ہونے کی علامت ہے. ہم ششوپن میں تھے کہ خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی تصدیق کرتا ہے. پھر حالت یہ تھی کہ اگر یہ باہر سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں پر سفیدی پر کوئی کپڑوں پر گرد کے آثار بھی دکھائی دیں، ایسا بھی نہیں. اور اگر یہ مدینہ کا رہنے والا ہے تو پھر ہم پہچانتے کیوں نہیں؟ نہ یہ ہماری پہچان میں آتا ہے، نہ ہمارے تعارف میں ہے، اور نہ اگر یہ دور سے آیا ہے تو اس کے کپڑوں پر کوئی گرد کے آثار ہونے چاہیے کہ گھوڑے پر سواری کر کے آیا ہے. خیر جب گفتگو ہوئی، وہ سوالات پوچھے، حضور نے جوابات دیے، اصحاب نے سنے، وہ اٹھ کر چلا گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہوا کہ میں بندے کو دیکھوں تو صحیح. بہرحال میں گلی کی نوکر پہ پہنچا تو وہ بندہ دکھائی نہیں دیا. میں نے آ کر آقا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ کون تھا اور ماجرا کیا ہے؟ میرے آقا فرمانے لگے عمر پریشان نہ ہو، یہ جبریل آیا تھا، تمہیں تمہارا دین سکھا رہا تھا. یہ جبریل امین آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے. وہ سوال کرتے تھے اس لیے کہ میں جواب دوں گا غلاموں کو علم ہو جائے گا. تو حضور کی بارگاہ میں 23 سال تک جبریل امین حاضر ہوتے رہے.
قرآن کی وحی لے کر. کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ، کسی کے پاس 3 مرتبہ، کسی کے پاس 4 مرتبہ. یہ عنوان نہیں ہے میرا. میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک پر کہ عقیدہ فرشتوں کے بارے میں، کہ ان کی موجودگی کا احساس ضروری ہے. اگر کوئی فرشتوں کا انکار کر دے تو منکر، کافر ہو جائے گا. آخرت کے بارے میں کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ جس بندے میں آ جائے کہ مرنے کے بعد ہمیں کسی رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور سوالوں کے جواب دینے ہیں، اپنے کیے کا سارا پھل اور ماجرا دیکھنا ہے، اگر یہ عقیدہ آ جائے تو 70% بیماریاں اور گناہ ویسے ختم ہو جائیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھنا ہے. تو یہ عقائد ہیں. اس کے بعد آتی ہیں عبادات، بندے کے ظاہری اعمال، نوافل، فرض، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات. یہ بھی خلاصہ میں آتا ہے دین کے عبادات. لیکن میں نے کہا قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا کہا اسلام نے؟ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. کیا کہا؟ پورے داخل ہو جاؤ. اب حالت یہ ہے، معذرت کے ساتھ جو عنوان انتخاب کیا میں نے وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام اور ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہمیں صرف مسجد میں نظر آتا ہے، مسجد کے باہر نظر نہیں آتا. عنوان انتخاب کرنے کا جو اصل مقصد تھا کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اندر معاملات ہیں دین کے کہ مسجد میں ہمارا دین نظر آتا ہے، مسجد کے بعد نہیں نظر آتا، یا ہمارے گھروں میں دین نظر نہیں آتا، یا ہماری تجارت میں دین نظر نہیں آتا. حالانکہ اسلام کہتا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تمہیں صرف مسجد میں مسلمان نہیں سمجھا گیا، تمہیں زندگی کے ہر مرحلے میں مسلمان بننا ہے. تمہارا مسجد کے اندر رہنا بھی اسلام کے مطابق ہو جائے اور تمہارا مسجد کے باہر بھی اسلام کے مطابق ہو جائے تو تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہو.